عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم اجعلنا من المتقين مسلمين آمین ثم آمین. اچھا، آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا، اس کا جو تھیم تھا وہ تھا ہوپ اینڈ مرسی. اور یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا گیا، اس کے پیچھے کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو ہوپ فلی ان 2 کلاسز میں سمجھ آیا ہوگا. اس وقت جس دور جدید میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہم انسانوں سے بہت حد تک کٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی ایک دنیا بنا لی ہے، چاہے وہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے یا ڈیجیٹل ورلڈ ہے. تو ہم نے نا اپنا ایک ایریا بنا لیا ہے، ایک سرکل بنا لیا ہے، اور ایک سکسیسفل لائف بنا لی ہے، جس میں کوئی دوسرا تیسرا بندہ شاید آتا ہے، لیکن بس وہی اپیرنس جو ڈیجیٹل ورلڈ میں اس ٹائم پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ہماری انسپائریشنز بدل چکی ہیں، ہمارے آئیڈیلز بدل چکے ہیں، اور یہ کب کیسے ہوا ہمیں اس کی شاید سمجھ نہیں لگی، اور ہم ابھی بھی سمجھنا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ آج انسانیت سے ریلیٹڈ ہے. لائک ایز ہیومن ہم آخر زمین پہ کیوں بھیجے گئے؟ کیا تہنیت جبین کا زمین پہ کوئی پرپس ہے؟ بی اے مرسی، یو مائٹ بی دا آنسر آف سم ونز دعا. کیا ہمیں بھی کسی نے دعا میں مانگا ہوگا؟ کیا کسی نے دعا مانگی ہو اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہماری قبولیت میں لکھی ہو؟ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم جو دعائیں مانگ رہی ہیں اس کی قبولیت کیسی ہوگی. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج تک جب ہم انسان کی کسی کی مدد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کوئی دعا مانگی ہو اور اللہ نے مجھ سے وہ دعا قبول کروائی ہے. ہم نے کبھی کسی کو ہیلپ کیا ہو اور ہم نے یہ سوچا ہو کہ ہم یہ مرسی کا ایکٹ کر رہے ہیں. ہم کبھی اچھے کام بھی جو ہے نا، یعنی اس کو سوچے بغیر کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں مزید وہ اچھے کام کرنے کی موٹیویشن نہیں آتی. تو یہ آج کی جو ٹاک ہے یہ آپ کے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہماری پریزنس، کائنڈنس اور ایون خاموش سپورٹ کسی کے لیے زندگی کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. وہ کسی کی دعا کی قبولیت ہو سکتی ہے. اچھا، اب آپ لوگوں نے یہ جج نہیں کرنا کہ میں کسی کی لو سٹوری کی قبولیت کی دعا کی بات کر رہی ہوں. کسی نے ہمیں دعاؤں میں مانگا اور بھائی میں اس کی زندگی میں چلی جاؤں تو دعا کی قبولیت ہوگی. میں یہ والی بات فی الحال نہیں کر رہی، کسی اور کلاس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا اب میں سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کون کون سے لوگ ہیں جو میرڈ ہیں؟ تھوڑا سا انٹرو ہو جائے نا. ٹھیک ہے، کون سے لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں اور کون سے لوگ سنگل شدہ بیٹھے ہیں اور کون سے لوگ مدر شدہ بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سا انٹرو ہو جائے. السلام ٹھیک علیکم. ہے، بس مجھے 2 سے 3 منٹ میں جلدی سے بتا دیں. ٹیکسٹ السلام میں. علیکم. ٹیکسٹ میں ٹھیک ہے جی، جلدی جلدی سے بتا دیں، مجھے میسج کوئی نظر نہیں آ رہا. ان میرڈ شدہ، ٹھیک ہے جی، اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. سنگل شدہ، ٹھیک ہے. ملیحہ ریاض، 2 لوگوں نے جواب دیا جی ایز اے والنٹیئر. سسٹر وجیحہ نے، ملیحہ نے، اور ہنی مجید سنگل. فاطمہ ذیشان سنگل. میرڈ صدف اظہر میرڈ. یہ آپ نے بہت اچھا کیا اپنا نام لکھا ہے، ورنہ میں اگنور کر رہی تھی. صدف اظہر میرڈ. سیرش ان میرڈ. اوکے جی. اسٹوڈنٹ ان میرڈ. unmarried depression patient working as teacher and career caring for my mother. چلیں جی، بہت 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 زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا شیئر کرنے کا، اور بھی جو شیئر کریں گے میں ساتھ ساتھ اس کو پڑھتی رہوں گی. اچھا اب دیکھیں، یہاں پہ ایک سسٹر نے کہا ہے کہ وہ اپنی امی کا خیال رکھ رہی ہیں. آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں آج کا ٹاپک اس بات سے
کسی نے کہا ہے کہ وہ ٹیچر ہیں. آپ اس ٹاپک کو سمجھ پا رہے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اسٹوڈنٹ ہیں. بھئی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے. اچھا کسی نے کہا ہے میں شادی شدہ ہوں، تو اب وہ کہ میرا کیا مقصد ہے؟ جو آپ ایک سسٹم کو تیار کر رہی ہیں، بی آ پریزنس آف مرسیفل، آپ وہاں پہ اپنی مرسی شو کریں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے اس رشتے میں مودہ و رحمہ رکھ دی ہے، تو مرسی وہاں پہ ہوگی. اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ کسی باہر پہ جا کے صدقہ خیرات کر ہی نہیں سکتے، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے آپ کے اپنے گھر میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے. اور آج کا المیہ یہی ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں نا، وہ ہماری جو رحمتیں، اس سے ہماری جو نرمی ہے، اس سے ہماری پریزنس، اس سے وہ ہیں، اس کے متلاشی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے گھر میں لوگ ڈپریسڈ بیٹھے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے ہم تیسرے بندے کو جا کے علاج کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ہم نے ایک ہوپنس کی جو رے ہے وہ نکالنی ہے. اللہ، ابھی ہم نے کتنا خوبصورت ٹاپک پڑھا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے. آپ نے یہ نام سنا ہوگا عبد الرحمن. یہ عبد الرحمن کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ نام رحمان آپ نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ میں جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں میرے بندے میں پائی جائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی رحم کرنے والا ہو. اب وہ رحم ڈیفرنٹ لیول کا ہوگا، وہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے جو مرسی شو کرنی ہے وہ کسی کی زندگی میں بہت بڑا چینج لا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بغیر مقصد کے یقین مانے پیدا ہی نہیں کیا، اور ہم بغیر مقصدی زندگی گزار رہے ہیں. کنتم خیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک ہم وہ امت ہی نہیں ہے جس کو بے ڈھنگا یا بے مقصدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ہو. ہمیں مقصد دے کے دنیا میں بھیجا ہے. روز صبح اٹھنے کے بعد ہم جو چہرے پہ کام کر کے اور یونیورسٹی اور کالج چلے جاتے ہیں، کبھی ہم نے وہ کرتے ہوئے شیشہ دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ آج میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ آج اس پیاری لڑکی کا دنیا میں آج کا کیا مقصد ہے. ایک ماں جب صبح اٹھتی ہے، وہ جو بچوں پہ غصہ کرتی ہے، ان کو سوٹیاں مارتی ہے، وہ ٹیچر جو صبح اسکول جاتی ہے، سب کو اپنے بچپن کی کلاسز یاد ہوں گی. اس نے کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے یہ سوچے واہ یہ جبین اللہ کی بندی، تم نے دنیا میں ایک ہوپ کریٹ کرنی. تمہارا آج دنیا میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا کوئی مقصد ہے. تمہارا دنیا میں آج وجود یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں زندہ اسی لیے چھوڑا ہے کہ تمہارا کوئی مقصد ہے. اور ہر بندہ اس ٹائم پہ اپنے شولڈر پہ ایک برڈن لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن لے کے جا رہا ہے. اس کے کوئی خیالات ہیں، کوئی پریشانیاں جو اس کو تنگ کرتی ہیں، لیکن ہم بندوں کے پیچھے لگے ہیں. بھئی ایک بھی کوئی گل پتہ لگ جاوے تو میں دنیا چ نشر کر دیں. اور اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج کوئی بندہ اپنی بات کسی دوسرے سے شیئر بھی نہیں کر سکتا. اور کر دیں، بعض بندوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ بات کر دیں تو وہ پوری نشر ہو جاتی ہے، پورے علاقوں میں پھیل جاتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہیں، تبصرے. یہ ہم عورتیں ہی کرتی ہیں نا، یہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں. اور کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو تکالیف میں ہیں، ان کو دل میں باتیں گرجز رکھ رکھ کے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس سے کون سا الفاظ بولیں اور اس کو ہم کتنا ہلکا کر دیں. اور سیم اسی طرح کسی کے الٹا رخ دیکھیں کہ اگر ہمارا وجود شیشے میں کھڑے ہو کے میں اگر صبح یہ پوچھ رہی ہوں کہ آج میرا کیا مقصد ہے، تو سیم اسی کا الٹا بھی پوچھیں، آج میں کسی کو تنگ تو نہیں کرنے لگی، آج میں کسی کو ڈچ تو نہیں کرنے لگی، آج میں کسی سے مقابلہ بازی تو نہیں کرنے لگی، آج میں کسی کو اس کی زندگی میں ہرانے کے لیے کوئی سی بھی حد تک گرنے تو نہیں لگی. یہ ہم نے اپنے بات سے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ میں سے ہم ایک نام پڑھتے ہیں الرحمن، یعنی کہ سورس آف مرسی. ٹھیک ہے، اللہ از الرحمن اینڈ رحیم، دونوں کا جو وہ روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے، رحمین. لیکن ابھی سسٹر صفیہ نے بھی بتایا رحم اور رحیم کے دو ڈفرینسز ہیں. لائک ایک ہے جو اس دنیا میں ہے، اور ایک جو ہے وہ رحیم یعنی فاعل کے وزن پہ ہے، یعنی جو
کنٹینیوس رہے گی اور اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے، یعنی اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمارے ساتھ جو معاملات کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی جو دنیا کی فاؤنڈیشن ہے وہی رحم ہے، یعنی مرسی ہے. کتنے لوگ ہیں اس ٹائم پہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آج میں سورج نہیں نکالوں گا، آج میں ان کے ادھر رزق نہیں دوں گا، آج ان کے گھر کی چولہا بند ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ایز اے ہیومن بینگ کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو ہم تو سڑ بل جاتے ہیں، اتنا لو سٹینڈرڈ ہے ہمارا. وہ ایک آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی ایک زمانے میں وہ سستے موبائل دے چارجر سڑ، کچھ اس طرح کی بات. تو ہم نے اپنا سٹینڈرڈ بھی اتنا لو کر لیا ہوا ہے، کسی نے ذرا سی کوئی بات ہمیں کہنی ہے تو میں تو سڑ گئی ہوں اور میں اس بندے کو انتہائی تکلیف پہنچاؤں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فرام ہز مرسی وی آر آلسو گفٹیڈ اے پیس آف مرسی. لائک ایز اے مدر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ووم رکھا ہے وہ کیا ہے، رحم ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک بچے کو تیار کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، سورہ الاعراف میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کی رحمت کوئی کنجسٹڈ نہیں ہے کہ جو بس میرے اوپر ہو جائے، وہ ہر چیز پہ پھیلی ہے. جب آپ واک پہ جاتے ہیں نا باہر، سوچا کریں کہ جس گھاس کے اوپر میں چل رہی ہوں نا، اس کے اوپر بھی اللہ کی مرضی ہے. یہ جو درخت ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لکڑی ہے اور اس لکڑی یعنی یہ جو درخت ہے اس کے اوپر چلنے والی چونٹی جو شاید میں آنکھ سے نہ دیکھ سکوں، اس کے اوپر بھی اللہ کی مرضی ہے. تو مجھے ایز اے وومن مسلمہ مجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میں دنیا میں صرف نیگیٹیوٹی کو پھیلاؤں؟ اس ٹائم پہ نیگیٹیوٹی آپ کو آرام سے مل جائے گی. ساس بہو کے ریلیشن کا تماشا بنانے والے لوگ آرام سے مل جائیں گے، لیکن آپ کو پیشنس کا درس دینے والے لوگ کہیں نہیں ملیں گے. آپ کسی کو اپنی ایک بات بتائیں گے، لوگ آپ کو دو لگائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے آپ اپنے مدر کے بارے میں بتا رہی ہیں، چاہے آپ اپنے ایز اے سبلنگ اپنی بات کو اوپن کر رہی ہیں، چاہے آپ کسی ریلیشن شپ کے بارے میں بتا رہی ہیں کچھ، تو لوگ آپ کو غلط طرف گائیڈ کرنے کے لیے، یعنی آپ کسی ریلیشن شپ کی بات بتا رہی ہیں تو دو تین اور اس میں آگے سٹیپ دلوانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، اور یہی سوچیں کہ کہیں ان لوگوں میں تو نہیں آتی، ان لوگوں میں میرا شمار. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دوسرا بیٹھ کے یہ کھاتا ہے. ہمیشہ گلاسز اپنے اوپر لگانے، میں تو یہ نہیں کرتی، کیونکہ آخر میں جب میں نے قبر میں جانا ہے تو جواب آئے گا اس ٹائم پہ مجھ سے. تینیت جبین وہ تو سارے انبار رہ گئے ہیں، ہمیں تم جواب دو، تم بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئی ہو. اب اس قبر کے اندر وہ جو اندھیری جگہ ہے وہاں پہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اگر اس دنیا میں رحمت والا بندہ نہیں ہوں، جو اللہ کا عباد نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت تو ہم تب ہوئے نا کہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، لیکن ہم نے جھٹکے دے دے کے چلنا ہر چیز کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بہت عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی لڑنے کے لیے آ جاتے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ حافظ. زیادہ لفٹ ہی نہیں کرانی نیگیٹیوٹی کو. ہم نماز میں بھی ایک سوچ آئی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ پوری لائن الحمدللہ کے ساتھ پوری، ہم جس طرح ہمیں ٹرانسلیشن سوچنی چاہیے ہم پوری نیگیٹیوٹی لے کے چلتے ہیں. چلیں میں مانتی ہوں عورتوں کے دماغ میں یہ چیزیں چلتی ہیں، آتے ہیں نیگیٹو خیال، عورتوں کے کیا مردوں کے بھی آتے ہیں. کیا ہمارے دماغ میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے؟ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں؟ ابھی میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر رہی تھی، تو اس میں ایک جگہ سے ٹریول کر کے جا رہی تھی، بیچ میں روڈ تھی اور اس کے ارد گرد سارا پانی، اوپر نیچے پانی تھا. ٹھیک ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے اختیارات دے دیے ہیں نا. انسان چاند تک چلا گیا لیکن اس کے اپنے وجود اس سے کنٹرول نہیں ہوتا. مطلب اتنی بڑے بڑے وہ مارکے مار رہا ہے، اتنی بڑی بڑی اتنی مشکل ڈگریاں کر دیتی ہیں لڑکیاں جس کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے ہوں. وہ اتنی اپنی ذات جو ہے جس پہ سب سے زیادہ کنٹرول انسان کا ہے اس کو نہیں کنٹرول کر سکتا. تو بہت متضاد بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، اس کے باوجود انسان کہے کہ بھائی میرا تو اختیار نہیں ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے.
مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. آج کل کے نا یہ اسٹائل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا فنی یہ آج کل کا ایک اسٹائل ہے. اسٹائل سمجھتے ہیں آپ؟ تو تھوڑا سا نا مارکیٹ میں ان بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ کی، کیا نئے لوازمات ہے، پتا ہونا چاہیے. تو پھر نا آج کل ہم تھوڑا بولتے ہیں کہ مجھ سے نا غلط بات نہیں برداشت ہوتی ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو پھر یہ چیز تو بس ادھر ہی رہ جائے گی. غصہ آ جاتا ہے جب ہم ادھر قبر میں بیٹھے ہوں گے اکیلے، تو ادھر کوئی نہیں آئے گا. ایون اس دنیا میں ابھی تو یہ دور آ گیا، ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے ایسی ڈیتھس ہو رہی ہیں. آپ مر جاتے ہیں اور کتنے کتنے مہینے نہیں پتہ چلتا. اور میں یہ نیوز جب دیکھی تھی، میں کتنا عرصہ ٹک ٹاک نہیں یوز کر سکے. ہم مر جائیں اور زمین کے ابھی اندر بھی نہیں گئے ہیں، باہر بھی کسی کو نہیں پتا. سبحان اللہ. وہ تو ہم نے یہ سنا ہے نا کہ مٹی جھاڑ کے، ہاتھ جھاڑ کے ادھر سے لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی نہیں آتا. بھئی دنیا کی زمین کے اوپر بھی آج کل یہ چیز ہو رہی. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کچھ رویے بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنے اندر کچھ رویے ایڈ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر میری ذات پہ میرا کنٹرول نہیں ہے تو مجھے تھوڑا بدل دے. دوسروں کے لیے رحم لائیں. اگر آپ کسی کو مغز ماری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کسی نے متھا لگا لیا ہے، اس کو تھوڑا اگنور کر لیں. ٹھیک ہے؟ زندگی میں کوئی بندی ہے ایک ایسی رکھیں، یا کوئی بندہ ہے ایک ایسا رکھیں. اچھا بندہ آپ لوگوں نے کوئی اور، اللہ معاف کرے میں نے بندہ کہہ دیا، تو آپ کوئی نامحرم کی طرف چلے جائیں. میرے اس پوائنٹ کو لے کے میرے اس سے مراد ہے آپ کا اپنا اسپاؤس ہو سکتا ہے. ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بات بھی کر لیں. ٹھیک ہے؟ نہیں تو ایک دوست آپ کی لازمی ایسی ہونی چاہیے جس سے، اور آپ خود بھی، جس سے آپ کسی بھی قسم کی بات کریں، کوئی آپ کے کریکٹر میں کوئی خرابی آ رہی ہے خدا نہ خواستہ، یا آپ کسی سے کاؤنسلنگ کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ بات اس سے شیئر کر سکیں اور آپ کو اچھا مشورہ ملے. اور سیم ایسے ہی جب آپ کے پاس کوئی اپنی گناہ یا اپنی کوئی ایسی عادت لے کے آتا ہے جو اس کو ڈچ کر رہی ہے، اس کو لائک آپ نے دیکھا نا آج کل جیلسی، کمپیریزن، یہ چیزیں بہت عام ہے. تو لوگ اس کو بتاتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. چلے نیگیٹیوٹی آ گئی، اب وہ اس کو سیکھیں کہ ہم اس کو ختم کیسے کریں. ٹھیک ہے؟ ساس بہو کا رشتہ ہے تو وہاں پہ ہم مرسی کیسے شو کر سکتے ہیں. ماں بیٹی کا رشتہ ہے، یعنی آج کل جو ہمارے بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں، وہاں ہم کیسے مرسی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ مرسی کی جو پاور ہے نا اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں. کہ اگر ہم مرسی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مرسی، یہ تو ہم سب نے سنا ہے نا، وہ ایک شاید نشید ٹائپ بھی تھی، تم زمین والوں پہ رحم کرو وہ تم پر رحم کرے گا، کچھ اس طرح کی. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، الراحمون یرحمهم الرحمن. The merciful are shown mercy by the most merciful. Arhamu, be merciful. Man fil ardi, to those on the earth. Yarhamkum min man fis samai. One above the heavens will have mercy upon you. اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے، ٹھیک ہے، تو اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا اس سے اگر ہم ایک لیسن لیں، یہ صرف ایک آپ کو مدد کرنے کی دعوت نہیں دے رہا کہ آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ کریں. اس سے اگر آپ اس کو تھوڑا الٹا، ہر چیز جب آپ کوئی چیز پڑھیں نا اس کو تھوڑا سا الٹا کر کے دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے یہ میری ایک نوٹ بک ہے نا، تو تصویر کے کہتے ہیں نا ہم 2 رخ ہوتے ہیں، سکے کی بیک سائڈ بھی ہوگی. اس سائڈ پہ لکھا ہوا ہے نا، تو دوسری پلین ہے تو دوسری اس پہ لکھا. تو اس کو ذرا الٹا کر کے دیکھا کریں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. دوسری طرف قرآن میں کتنی سخت باتیں بھی سنائی گئی ہیں ہمیں، کہ جس شخص نے یتیموں کا مال کھایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حساب کتاب کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ ذرہ ذرہ اچھائی کا، اور ذرہ کس کو کہتے ہیں جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور ذرہ ذرہ برائی کا دیکھ لیا جائے گا. اس کو الٹا کریں کہ اگر ہم مرسی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر ہم زمین والوں میں زمین میں فساد مچا رہے ہیں تو اس فساد کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اور اس فساد کا جواب اللہ تعالیٰ بالکل مرسی سے نہیں دیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اکثر ہم نے دیکھا نا ہمارے اندر تو بہت رحم آ جاتا ہے، ہمدردی آ جاتی ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں
روڈ پہ کھڑا ہوا ترس آ جاتا ہے، ہم اسے 10-20 دے دیتے ہیں. اب ہمیں تو اس کی ریالٹی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، لیکن اللہ کو ہماری ساری ریالٹی پتا ہے. ہم جب خالصتاً اللہ کے بندے بن کے اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے تو ایسے رحم نہیں آنے والا. یہ لکھ لیں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں بہت پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرا ذرا دیکھیں گے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کہاں پہ زیادتی کی تھی. اور یقین مانے اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ آخر میں ہم نے قبر میں الگ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک مرسیفل ہے لیکن اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت شدید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ شہید بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. ہمیں صرف یہ پتا ہے الرحمن الرحیم، سارے اللہ تعالیٰ کی اچھی چیزیں ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوسری اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ عادل ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مرضی کے بجائے الٹا اگر ہم کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی ہمارا سوال ہوگا. اب کوئی بھی آپ کو نیک کام کرنے کے لیے نا آپ کو کوئی بہت بڑی آپ کے پاس فیسلٹیز ہوں یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس گاڑی ہو، آپ کے پاس، ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے، یا میں کوئی بہت بڑی اسکالر ہوں تو میں کوئی خیر کے کام کروں. نہیں، کنتم خیر امتی، عام انسان ایز انڈیویجول. دیکھیے پاکستان کا پاسپورٹ اس ٹائم پہ، یہ بات مجھے نہیں پتا یہاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس ٹائم پہ پاکستان کی ویلیو کیا ہے؟ کیا ہے پاکستان کی ویلیو؟ اچھا، اب یہ سوچیں کہ وہ کیوں ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ اصل میں اسلام وہاں فالو ہی نہیں ہو رہا. اگر ایک ماں، ہماری بھی جو تربیت ہوئی ہے، بے شک ہمارے ماں باپ نے ہمیں چلے بتایا ہوگا، اچھا برا بتایا ہوگا، سب بتایا ہوگا، لیکن کیا ہمارے یہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو دین بہت بہت زیادہ اچھی طرح سے پڑھایا، وہ تو شکر گزاری کریں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین بتایا. لیکن بیسک لیول پہ ہمیں باتیں بتائی کہ اس کے علاوہ کچھ اور بیسک باتیں تھی جو ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں. تو آج میں کیا کر رہی ہوں، ہماری اس ٹائم پہ یوتھ اتنی گم ہوئی ہے کہ کل کی جنریشن کا اللہ جانے کیا ہونے والا. یہاں پہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی لڑکیاں ہوں گی، بہت سے ایسے بچیاں ہوں گی جن کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں. ایسے ابھی جس طرح یہ کورس ہو رہا ہے، اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. کچھ اچھی چیز پڑھیں، اس کو پھیلائیں، دنیا میں رحمت بانٹنے والے بنیں. اور وہ رحمت ایک اکیلی رحمت نہیں ہے کہ آپ کسی کو 2 روپے پکڑا دیں. آپ کسی کو اپنی جسم کے تھرو ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کسی کی چیز اٹھا کے ایک جگہ رکھ دیں، یہ بھی مرضی ہے. آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. آپ کو کوئی بڑی چیز، بڑا کوئی بہت بڑا اسکالر، کوئی بہت بڑی یہ نواز شریف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو آرمی کا چیف منسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں شعبے کیا کچھ پہنچا رہے ہیں. اگر بڑا ہونے کی ضرورت ہوتی تو ابھی نواز شریف تو سب کچھ ٹھیک کر دیتا. یا بہت بڑی پوسٹ پہ ہونا ضروری ہوتا تو ہمارے چیف منسٹر اور بہت سارے جو ادارے ہیں، آئی ایم سوری اگر میں کسی کی فیلنگس کو ہرٹ کر رہی ہوں، اگر کوئی یہاں پہ ہیں، تو ابھی بہت کچھ چینج ہو چکا ہوتا. لیکن پھر بھی پاکستان کی ویلیو نہیں ہے ایز اے مسلم. جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتوں میں ہمیں یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ پاکستان میں سے لوگ اٹھیں گے جو سپورٹ کریں گے، اور وہ فلسطین کے آگے اسرائیل کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم تو اپنی مست ہیں برگر اور شاورما پیزا اور کوک کی بوتل کو ساتھ کھول دیں گے. ہمیں کبھی بھی کسی دن رات کو سوتے ہوئے خیال آیا ہے کہ ہماری مرسی فلسطین کے لیے کیا ہوگی؟ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. مسلمان کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو جب ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتے ہیں تو اس کا دوسرے حصے، مطلب آپ کے ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہے نا، آپ سکون میں نہیں ہوتے. لیکن ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، اور ہم بہت زیادہ بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی. اب ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. ایک مینڈک کو نا آپ گرم پانی میں رکھیں تو وہ اچھل کے باہر آ جاتا ہے.
اسی پانی کا آپ آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیں تو اس مینڈک کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اس میں یوزڈ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے بھی اس ٹائم پہ جو ایمانی طاقت تھی، جو ہمارے پاس ایمانی طاقت تھی، میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ تھی شاید، اس کی موت ہو جائے گی یا ہو چکی ہے، بالکل اسی مینڈک کی طرح جس کا آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے سے انتہائی واہیات کلپس ہماری اپنے ٹی وی ڈرامہ سیریلز میں گزرتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مرسیفل ہونا کسی ایسی چیز کو ختم کرنے میں بھی ہے کہ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف اور کسی انسان کے لیے باعث نقصان ہے، لیکن پھر بھی ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایسی کی چیزوں سے بائک آؤٹ نہیں کرتے، جو ایز اے مسلم ہمارا اسلام ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ ڈیفینیشن ہے ہماری ایز اے مسلم، ایز اے مرسیفل پرسن، کہ ہم اپنی عوام اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری جنریشن کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تہنیہ جبین جس گھر میں رہ رہی ہیں، اس گھر میں اس کا کیا ایکٹ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ ابھی جو میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، میں اس ٹائم پہ پاکستان میں جا کے پہلی تو کچھ کر دوں تو میرا سب سے پہلے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، جو آج کل سب کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری ساری بیانات شاید ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن میں اس چیز کو پسند کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کر دوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی ناجائز بات کی ہو، لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اس ساری موٹیویشن کو آپ نے، ہماری مسٹیک یہ ہوتی ہے ہم باہر جا کے پھاڑتے ہیں، میں اے کر دیا گا تو میں وہ کر دیا گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم کھوکھلے ہیں، ہم نا اندر سے خالی ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا کوئی پمپ کرتا ہے نا، وہ جو غبارہ ہوتا ہے اس کو ہوا مار کے اس کو دھاگا باندھے بغیر، اس کو اس موٹیویشن کو سیٹ کیے بغیر اس کو جب چھوڑ دو نا تو پھر کر کے اڑتا ہے اور 1 سیکنڈ میں خالی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے وہ حرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مقصد بنائیں، کہ اپنا نام لکھیں اور سامنے لکھیں کہ ایز اے مرسیفل پرسن میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ میں روز اپنے آپ کو یاد کراؤں کہ میرا زندگی میں آج میں زندہ ہوں، میرا کوئی مقصد ہے۔ اپنے ارد گرد ایسی چیزیں رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لکھنا، یہ رائٹنگ، جرنلنگ، یہ بیکار کے چونچلے ہیں، یہ بیکار کے چونچلے نہیں ہیں۔ اور ابھی جو ہماری دماغ کی حالتیں چل رہی ہیں نا، اس میں تو لکھنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایکٹ سے سٹارٹ کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ کہ میں کتنی مرسیفل ہوں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کچھ غلط نہ کریں، کچھ غلط برداشت بھی نہ کریں۔ اسی لیے تو میں آگے چل کے یہ والا بات ڈسکس کرتی ہوں 1 by 1، اوکے؟ تو سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے مرسیفل اور خیر کا باعث بنیں، اچھی علم حاصل کریں، اچھے کام کریں، اچھی ایکٹیویٹیز کریں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے جائیں کہ آپ نے اپنا ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کریں، آپ پڑھیں کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کیا چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں اس ٹائم پہ بہت ضروری ہیں جاننا، کیونکہ ہمیں اشتہار کی صورت میں بہت ساری انہیلدی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی بس کھا لیتے ہیں، بس ہمیں اتنا ہمارا زبان کے چسکے نے ہمیں خراب کیا ہے کہ ہمیں ہیلدی چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں، منہ پہ ذائقہ نہیں آتا ہم دیسیوں کو، ٹھیک ہے؟ یہاں سے سٹارٹ کریں۔ نیکسٹ دیکھیں کہ آپ کسی کی زندگی میں کیسے خیر کا باعث بن سکتے ہیں، لائک آپ اسمائل کے تھرو، اسمائل سننا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں، پھر آپ کسی سے کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، کسی کو ہیلپنگ ہینڈ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی امی کی ہیلپ کر سکتے ہیں انسانوں کی طرح، بغیر دروازہ پٹکے، بغیر اونچا بولے، بغیر بدتمیزی کی۔ اس ٹائم پہ یہ بھی بتانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں، جبکہ یہ نون سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ریلیشن شپس اپنے گھر میں اچھے رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد اپنی جو آپ کی پہلی کمیونٹی ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کی
کزنس ہیں جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، وہاں آپ کیسے سرو کر سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ اپنے سرکلز بنائیں اور تب جا کے ماریں، ورنہ آپ یہاں کھڑی ہو گئی تو نہیں دور پاؤں رکھیں گی تو آپ سارا معاملات خراب کر دیں گے. اور آپ دو جگہ بھی پاؤں رکھیں گی تو پھر آپ ٹھیک ہے نہیں کر سکتے. تو اس لیے زندگی میں آرگنائز ہونا بہت ضروری ہے. زندگی میں اپنی ذات سے شروع کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اپنے قریبی اہل احباب کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کو کچل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ضروری ہے. اچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، میں بولی جا رہی ہوں تو آپ لوگ ایڈ آن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اینی ون؟ اوکے. اچھا، کسی کو کوئی بات غلط لگے موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. حضرت عمر جب بات کر رہے تھے نا، درس دے رہے تھے، آج ہماری عوام میں یہ چیز نہیں رہی ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں بول سکتے. ہاں، بدتمیزی مت کریں، لیکن آپ جب کوئی غلط بات کہیں سنیں اس کو وہاں پہ روکیں، ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانا. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہاں محفل کے احترام کا تقاضا کریں، اب یہ نہ ہو آپ بھی کسی جگہ کسی بڑے مطلب کسی جگہ موجود ہوں اور وہاں پہ آپ اس طرح کی بات کر لیں، اٹ ڈپینڈس. ٹھیک ہے جی. سسٹر آپ نے اپنا نام بتایا تھا، میرے ذہن سے اسکپ ہو گئے. ہینڈ ریز ہوئے آپ کا. اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ السلام علیکم. وہ کر السلام علیکم. سکتی ہیں. اچھا، مجھے آواز نہیں آ رہی شاید. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا، آئی تھنک میں سن نہیں پا رہی ہوں، تو آپ نا مجھے ٹائپ کر دیں. السلام علیکم. ایسا لگ رہا ہے آپ بول رہی ہیں اور میں سن نہیں پا آپ رہی. کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. اوکے اوکے، مائک شاید میں سن نہیں پا رہی. یہاں پہ کچھ ایشو ہے میری طرف. اوکے اوکے. ٹھیک ہے، آپ ٹائپ کر دیں. ٹھیک ہے، میں پڑھتی ہوں اس کو انشاءاللہ. اچھا، اب یہ تو ہم نے کچھ سینیریوز دیکھ لیے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ آخری 10 منٹ ہے ہمارے پاس، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں کچھ اچھا کرنے سے روکتی ہیں. ٹھیک ہے، سم ٹائم ہم ابھی جس طرح میں نے آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بات کی، تو سم ٹائم ہماری ہیلتھ ہی اتنی نہیں ہوتی ہے، ہم اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ہم ٹائرڈ ہوتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں جکڑے ہوئے ہوتی ہیں، یا خیالات ہوتے ہیں، کچھ بھی اینی تھنگ. تو آپ نے سب سے پہلے کاز جاننا ہے، اس کا وائی جاننا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیوں ویک فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹائرڈ کیوں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ایٹنگ کیسی ہے. اب کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر ایک ہیلدی، اللہ تعالیٰ کو قوی مسلم بنسبت ویک مسلم کے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، اب میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی ایک وے میں اس حدیث کو دیکھیں، ہر لحاظ سے کبھی مومن یعنی جس کا ایمان پختہ ہو سکتا ہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے. تو دیکھیں آپ اس ٹائم پہ دیکھیں یہ جو یو ایس کے ادارے ہیں یا جو پیسے والے لوگ ہیں اس ٹائم پہ، یہودی کے پاس بہت پیسہ ہے ان کے پاس، کیونکہ یہ بزنس کرتے ہیں. ہماری امیوں کی طرح ہمیں نہیں بتاتے بیٹے جاؤ ڈگری کرو اور اس کے بعد تم 20,000 کی یا 10,000 کی یا 50,000 کی یا 1 لاکھ کی یا 5 لاکھ کی نوکری کرنا. ٹھیک ہے، یہ لوگ بچے کو چھوٹی سی عمر سے بتاتے ہیں کہ آپ یہ سل کر کے آؤ. تو خیر، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو اسٹرانگ مومن پسند ہے. اور اس ٹائم پہ تو ہماری امیاں مطلب ہم لوگ ہماری امیوں والی جو یعنی جو ہم عورتیں یہ ہم ایسی مائنڈ سیٹ کی ہیں کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ اس نے ایسے کہہ دیا تھا تو اپنی امیوں کو بھی بتایا کریں وہ اس نے کیسے کہہ دیا تھا، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہم جب یہ چھوٹے موٹے جھگڑوں میں پڑ جائیں پھر ہم بڑی بڑی لڑائیاں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا، مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چھوڑ دیں گے. اٹس اوکے. ٹھیک ہے، صبر میں نا میرا ماننا یہ ہے، صبر میں ایک صبر یہ ہے
کہ آپ لوگوں کو نا لفٹ کروانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, صبر میں یہ نہیں کہہ رہی کسی کی زیادتی برداشت کر, بھئی ان کی جو وہ کیا نیگیٹیوٹی ہے اس کو زیادہ لفٹ مت کرائیں, اس کو زیادہ اٹینڈ مت کریں. مطلب آپ سنتے ہیں مزے میں رہیں, اپنے مزے میں رہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, اچھا کھائیں پیئیں, اپنی جان کا خیال رکھیں. دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ ہم ججمنٹل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کچھ اچھا کر پا رہے, ہم کیوں نہیں مرسیفل ہو پا رہے, کیونکہ ہم جج کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری مرسی ڈپینڈ یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں. اپنے بارے میں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نا بہت مرسی کرنا, ہمارے سارے گناہ معاف کر دینا, لیکن ہم یہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ شاید اگلا بندہ بھائی یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تیسری ریزن ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں بہت انف ہوں بھی اس چیز کے لیے, اس پوزیشن کے لیے کہ نہیں, یعنی کانفیڈینس لو ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو ادھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور میں کیا کر سکتی. اب جو آپ کے دائرہ سرکل میں جو چیز نہیں آتی نا اس میں جمپ نہیں مارے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 ریزنز ہم نے دیکھنی ہے. پرسنل ہیلتھ, آپ کو کوئی اسٹریس تو نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ کیسی ہے. دوسری کہ آپ ججمنٹل تو نہیں ہو رہے, کوئی ایسی ریزن آپ کیوں نہیں ہیلپ, کوئی نہیں مرسیفل ہو پا رہے. ٹھیک ہے, یا ہمارے کوئی اسٹریس والی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کوئی پیچھے کے گرجز, کوئی برڈنز, کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر مرسی نہیں لا پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, پھر اپنے آپ کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں 2-3 منٹ رہ گئے ہیں اور ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. بس میری طرف سے آج کل اتنا ہی تھا. لاسٹ میں بس دعا ہی کروں گی انشاءاللہ خیر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ رحم کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو دنیا میں خیر چھوڑنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو آگے پھیلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. ہم کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس کے پیچھے وجہ اللہ تعالیٰ ہوں. ہم کوئی بھی گناہ کرنے لگے تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور آخر میں اس کا رسپونڈ, اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا, اور یہ چیز ہمیں ڈرا دے اور ہم کبھی بھی ایسی چیز نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اناؤنسمنٹ ہے, اگر سسٹر ہنی مجید آپ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہیں اسکرین میں تو آپ اسکرین بھی یوز کر لیں, ادروائز آپ مائک سے کر دیں. سسٹر ہنی ہم نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی. اچھا, آئی تھنک میں سن نہیں پا رہی ہے, کیا وجہ ہے, نیکسٹ ٹائم میں اس کو چیک رکھوں گی. تو ہمارا ایک کورس آ رہا ہے حلال حصل کے نام سے, سسٹر ہنی ہی اس کو کروا رہی ہیں, تو آپ لوگ ہمیں اس میں ضرور جوائن کریں. کورس فری آف کاسٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ انگلش سیشن بھی آ رہے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگ گروپ میں ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز دی جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ابھی اس کلاس کے بعد سسٹر ہنی سے رابطہ کرنا ہے, جو لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سے لوگ ہیں جو زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ اسپیشل لے کے آئیں. ٹھیک ہے, 18 تاریخ کو ہے حلال حصل, 18 اگست کو. تو اس کے لیے آپ نے ابھی ہی رجسٹریشن کروانی ہے اپنی, تاکہ ہم اس کی جو سیٹس ہیں وہ فل ہونے کے بعد اس کو کلوز کر دیں. ٹھیک ہے جی, چلو.